بہت ساری میری بہنیں یہ کویسچن کر رہی ہوتی ہیں کہ آپی ہم کس طرح سے خوش رہ سکتے ہیں، ایک ہیپی لائف ہم گزارنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیا کریں۔ تو جی ہم میں سے بہت ساری میری بہنیں ایسی بھی ہیں کہ جو آج سے کچھ سال پہلے جس طرح سے اپنی لائف کو گزار رہی تھی وہ آج کے دور میں بھی اسی طرح سے اپنی لائف کو گزار رہی ہیں۔ تو اس طرح کی بہت ساری جو ٹپس ہیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، آپ ایک ہیپی لائف جو ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں، ہیپی لائف کی طرف آ سکتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنی بہنوں کی لائف میں امپرومنٹ لے کے آ سکوں، اپنی بہنوں کو ایک اچھی لائف کی طرف لے کے آ سکوں، تو ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اور اگر آپ ڈیلی میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور آپ انسبسکرائبڈ ہیں تو پلیز جلدی سے ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور ہماری چھوٹی سی یوٹیوب فیملی کا جو ہے نا حصہ بن جائیں۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور بہت ہی مزے سے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ تو جی ٹائم کو ویسٹ کیے بنا چلتے ہیں سب سے پہلے اپنے آج کے ٹاپک کی طرف کہ ہم خوش کس طرح سے رہ سکتے ہیں۔ اچھا، میری بہت ساری بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ آج سے 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے یا 2 سال پہلے وہ جس طرح سے اپنی لائف کو لے کے چل رہی تھی نا، وہ آج کے دور میں بھی اسی طرح سے اپنی لائف کو گزار رہی ہیں۔ مطلب انہوں نے تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کی اپنی لائف میں امپرومنٹ لانے کی یا وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی۔ تو خوش رہنا جو ہے یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ایک سٹرونگ وومن جو ہوتی ہے نا، وہ بہت اچھے سے یہ چیز جانتی ہوتی ہے کہ اسے ہر حال میں خود کو خوش کس طرح سے رکھنا ہے۔ خود کو خوش رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب ہم دوسروں پہ ڈیپینڈ کرنے لگ جاتے ہیں نا کہ دوسرا میرے لیے یہ کوئی چھوٹا سا سٹیپ لے گا تو مجھے اس سے خوشی ہوگی، یا کوئی مجھے یہ گفٹ دے گا تو مجھے اس سے خوشی ہوگی، نہیں، آپ نے کسی بھی دوسرے انسان کے اوپر اپنی خوشیوں کو لے کے ڈیپینڈ نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کے ہسبینڈ ہی ہیں۔ آپ نے خود کو خوش رکھنے کی ذمہ داری جو ہے نا وہ صرف آپ کی ہے، وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ اس طرح سے چلتا ہے کہ اس کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی کرتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے خوشی ہوتی ہے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اگر آپ کے ہسبینڈ کی لائف بہت زیادہ بیزی ہے، یا کچھ ہسبینڈ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں یہ تحفے تحائف دینے کا زیادہ شوق نہیں ہوتا لیکن وہ اپنی بیوی کی سب ضروریات جو ہے وہ پوری کر رہے ہوتے ہیں، تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی جو ہے وہ پرابلم والی بات نہیں ہے۔ ہم اس چیز کے اوپر ایشو نہیں بنا سکتے کہ ہمارے ہسبینڈ ہمیں گفٹ نہیں دیتے۔ اچھا، میرے ہسبینڈ کو جو ہے نا یہ سرپرائز گفٹ جو ہوتے ہیں نا یہ دینے کا بالکل بھی شوق نہیں ہے، لیکن مجھے شروع میں جب ہماری شادی ہوئی ہے تو مجھے ہوا کرتا تھا کہ آج تو فلاں ڈے ہے اور میرے ہسبینڈ نے مجھے گفٹ نہیں دیا، لیکن آہستہ آہستہ پھر میں نے ان کو سمجھنا سٹارٹ کیا۔ تو ابھی بھی جو میرے ہسبینڈ ہیں نا انہیں اس طرح سے تحفے تحائف جو سرپرائز ہوتے ہیں، جیسا کہ ہمیں آج کل کے ولاگز میں دیکھنے کو ملتا ہے، ویڈیوز میں دیکھنے کو ملتا ہے، تو یہ صرف جو ہے نا ویڈیوز جو لوگ کنٹینٹ کریئٹر ہوتے ہیں نا وہی یہ سب کر سکتے ہیں۔ جو ہم لوگوں کی لائف ہوتی ہے نا وہ ان بلاگر سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو اس لیے ہمارے جو ہسبینڈ ہوتے ہیں نا انہیں ان چیزوں کا اتنا شوق نہیں ہوتا۔ تو میرے ہسبینڈ کو یہ شوق بالکل بھی نہیں ہے اور مجھے ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، بلکہ وہ ضرورت سے زیادہ جو ہے مجھے ہر چیز لے کے دیتے ہیں، اور وہ مجھے جو ہے میری ضرورتیں پوری کرنے کے علاوہ مجھے جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں جب میں ان سے کہتی ہوں کہ مجھے یہ چیز چاہیے۔ اگر میں ان سے نہیں بھی کہتی تو وہ اپنی خوشی سے مجھے سم ٹائم جو ہے وہ پیسے دے دیتے ہیں کہ یہ لو بھئی اپنے لیے کچھ بھی لے آنا، تو یہ بھی تو گفٹ ہی ہے نا۔ یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے خود کو بھی چینج کیا ہے اور میں نے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ میرے ہسبینڈ کو گفٹس دینے کا شوق نہیں ہے۔ اگر میں آج بھی وہی اپنی جو تھنکنگ ہے وہ لے کے چلوں کہ نہیں جی مجھے تو تحفے تحائف لینے کا بہت زیادہ شوق ہے، میں تو اپنے ہسبینڈ سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرتی ہوں لیکن میرے ہسبینڈ میرے لیے نہیں کرتے، تو پھر یہ چیزیں جو ہے یہ گھر میں بے سکونی کا باعث بنتی ہیں۔ اس لیے میں سب بہنوں سے یہ کہوں گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا خود کو چینج کرنا، اور اپنے آس پاس میں جو آپ کے ریلیشنز ہوتے ہیں، جیسے آپ کے ہسبینڈ ہو گئے، آپ کے ان لاز ہو گئے، آپ کے پیرنٹس ہو گئے، تو وہاں پہ ہمیں سب کو انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہمیں خود کو چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں خوش رہنے کے لیے یا اپنی لائف میں چینجنگ لانے کے لیے ہمیں یہ کوشش بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو چینج کر سکیں، یا ہم اپنے ان لاز کو چینج کر لیں کہ ہم ایک ہیپی لائف گزار سکیں، یا میں اپنے ہسبینڈ کو چینج کر لوں کہ میں اپنی
ہیپی لائف جو ہے وہ گزار سکوں. تو ہمیں اس چیز کے اوپر ورک بالکل بھی نہیں کرنا, دوسروں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ خود میں امپرومنٹ لے کے آنی ہے, خود کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. جی تو میں کچن میں ہی تھی اور مجھے یہ پارسل جو ہے وہ ریسیو ہو گیا تھا. یہ میں نے نشاط سے جو ہے وہ بیڈ شیٹ آرڈر کی تھی, اور یہ جو بیڈ شیٹ ہے یہ مجھے بہت اچھی لگی تھی تو میں نے یہ منگوائی ہے. کیونکہ میں سرچ کر رہی تھی کہ میں کہاں سے منگواؤں, تو انسٹا پہ جو ان کا پیج ہے نا, میں نے وہاں سے یہ آرڈر کیا ہے. تو میں نے سوچا کہ نشاط سے منگوا لیتی ہوں, ظاہر ہے نشاط سے منگواؤں گی تو اچھی کوالٹی ہی مجھے ملے گی. تو لیکن پرابلم یہ تھی کہ جتنے بھی اس میں کلر تھے نا وہ بہت لائٹ تھے, بہت لائٹ سے کلر تھے, اور بہت جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پرنٹ تھے اس کے. اور جیسے وائٹ کلر ہوتا ہے, آف وائٹ کلر ہوتا ہے, گرے ہوتا ہے, اور ڈو گرے کلر ہوتا ہے جو بہت لائٹ ہوتا ہے, تو اس طرح کے کلر تھے. تو یہ والی صرف ایک ڈارک کلر میں تھی, کیونکہ مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ ڈارک کلر چاہیے تھا, کیونکہ بچوں میں پھر جو ہے نا لائٹ کلر کی بیڈ شیٹ بہت جلدی گندی ہوتی ہے. اور اس کا جو پرنٹ ہے وہ بھی مجھے ونٹر کے لحاظ سے بہت اچھا لگ رہا تھا, تو اس لیے میں نے یہ منگوا لی, اور مجھے بہت اچھی لگی ہے. بہت سافٹ والی کاٹن ہے, ایک تو بہت ہارڈ کاٹن ہوتی ہے وہ بالکل بھی نہیں ہے, اور بہت اچھا اس کا اسٹف ہے. لیکن آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ بیڈ شیٹ کیسی لگی ہے. لیکن جب میں نے بچوں کو دکھائی تو بچے ہنس رہے تھے کہ ماما یہ کیسا پرنٹ آپ نے منگوایا ہے, یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کسی کا سوٹ ہے. تو میں نے کہا کہ ونٹر کے جو پرنٹس ہوتے ہیں نا وہ ایسے ہی ہوتے ہیں, لیکن مجھے یہ بہت اچھی لگی ہے. تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کیا آپ کو یہ بیڈ شیٹ اچھی لگی ہے. تو جی چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف واپس. اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہوتے ہیں نا وہ سب کی لائف میں آتے ہیں, لیکن ہمارے پاس وہاں پہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو ہم ہیپی رہ کے اپنا جو ٹائم ہے اس کو گزار لیں, اور یا ہم سیڈ رہ کے اپنا ٹائم جو ہے نا گزار لیں. لیکن وقت جو ہوتا ہے وہ کسی کے لیے بھی رکنے والا نہیں ہوتا, وقت گزر ہی جاتا ہے چاہے اچھا ہو یا برا ہو. اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہیپی رہ کے اپنے وقت کو گزاریں. اگر آپ ہیپی رہیں گے تو گھر کا ماحول جو ہے وہ بھی اچھا رہے گا, ظاہر ہے بچوں کے اوپر بھی اچھا اثر پڑے گا. لیکن اگر آپ ہر وقت سیڈ رہیں گے یا اپنے حالات کو لے کے روتے دھوتے رہیں گے تو پھر اس چیز کا بچوں کے اوپر بھی اچھا اثر نہیں پڑتا. بچے بہت زیادہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں, اور آپ کے گھر کا پورا ماحول جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم اپنے پورے گھر کو لے کے چل رہی ہوتی ہیں. ہم خواتین کے اوپر جو ہے اپنے پورے گھر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ کس طرح سے مینیج کرنا ہے, اور کس طرح سے ہم نے ہر چیز کو جو ہے نا لے کے چلنا ہے. تو جی ان سب چیزوں کے لیے ایک عورت کا جو ہے پازیٹیو رہنا, ہیپی رہنا, موٹیویٹڈ رہنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو شرٹ ہے یہ میری بیٹی کی ہے, کھدر سٹف ہے اس کا, اور بہت ہی پیارا جو ہے وہ یہ سٹچ ہوا ہے. نیک لائن اس کی بہت پیاری بنی ہوئی ہے, اور پرنٹ بھی بہت پیارا ہے, کلر بھی بہت پیارا ہے, اور لائٹ ویٹ سا ہے. کھدر بہت زیادہ ہارڈ والی جو کھدر ہوتی ہے نا وہ نہیں ہے. اور 3000 پلس اس کی پرائس تھی, لیکن آف پہ ہمیں یہ شرٹ جو ہے نا تو 2000 کی رینج میں ملی ہے. اچھا تو میں نے بہت ساری اپنی بہنیں جو ہے نا وہ ایسی دیکھی ہیں کہ گھر میں جو بھی پریشانی ہوتی ہے یا جو بھی حالات و واقعات چل رہے ہوتے ہیں, حالات اچھے نہیں ہیں, جو بھی ہے تو وہ دوسروں کے ساتھ جو ہے نا شیئر کرنے لگ جاتی ہیں. اگر ان کی کوئی بہن کے ساتھ اچھی بانڈنگ ہے تو بہن کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں, اگر فرینڈس کے ساتھ ہے اچھی بانڈنگ تو فرینڈس کے ساتھ شیئر کر لیتی ہیں, یا سم ٹائم ان لاز میں ہی کوئی ایسا ریلیشن ہمارا ہوتا ہے کہ دیورانی جٹھانی یا نند, ہم اس کے ساتھ بھی شیئر کر لیتے ہیں. تو آپ کی جو بھی پریشانی ہے آپ نے کسی کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرنی. یہ ہمارے جو ہے نا یہ ویک پوائنٹ ہوتے ہیں. آپ نے اپنے جو ویک پوائنٹ ہے نا وہ آپ نے کسی کو بھی نہیں دینے. اگر آپ ایک سٹرونگ وومن بننا چاہتی ہیں نا تو آپ اپنے دل کی بات کسی سے شیئر نہیں کریں. آپ کو جو بھی پریشانی ہے نا آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں. دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو پریشانی ہی ملے گی, پریشانی کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ کوئی انسان آپ کا ساتھ تو دیتا نہیں ہے, لیکن آپ کی بات جو ہے نا وہ آگے سے آگے پہنچ جاتی ہے. جائے نماز پہ بیٹھیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ سے مانگیں. اگر میری کچھ بہنیں یہ چیز سمجھتی ہیں نا کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, ہمارے پاس بہت سارا پیسہ آ جائے تو ہم خوش ہو جائیں گے, اور یہ وہ, تو ایسا نہیں ہوتا. ہر خوشی جو ہے وہ پیسے سے حاصل نہیں ہوتی. پیسے سے زیادہ اہمیت جو ہے میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ کو اپنے رشتوں کو دینی چاہیے. اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ کے ہسبینڈ آپ کا خیال رکھتے ہیں, ہر جگہ پہ اچھے برے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں, تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. خوشیاں ہمارے آس پاس ہی دوڑ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے ہوتے, ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہوتے,
اور ہم ان چیزوں کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے، نیگیٹیو چیزیں تو ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن پازیٹیو جو ہے نا وہ ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو کوشش کیا کریں کہ اپنے آس پاس چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کیا کریں. ایسی چیزوں کے اوپر نظر کم دوڑایا کریں جو آپ کے ہسبینڈ آپ کے لیے نہیں کر سکتے، بلکہ جو وہ آپ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا اس چیز پہ خوش ہوا کریں، ان کو خوش ہو کے دکھایا کریں، خوشی کا اظہار کیا کریں اور ان کو اپریشیٹ کیا کریں کہ آپ نے جو میرے لیے کیا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے. تو بس یہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوتی اس کے اوپر ہم بہت زیادہ جو ہے نا اپنی نظر رکھتے ہیں کہ ہاں میرے ہسبینڈ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، مجھے یہ نہیں لے کے دیا. تو یہی سب چیزیں ہوتی ہیں بے سکونی کی وجہ اور سکون کی وجہ. تو سکون آپ نے خود ڈھونڈنا ہے، خوشی آپ نے خود ڈھونڈنی ہے، یہ چیز آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے. بدلتے وقت کے ساتھ خود کو بدلنے کی کوشش کیا کریں اور لرننگ پروسیس جو ہے وہ آپ کا کبھی بھی رکنا نہیں چاہیے. چاہے آپ اپنے حالات و واقعات سے سیکھیں یا آپ لوگوں کے رویوں سے سیکھیں، لیکن کچھ نہ کچھ اپنی لائف میں جو ہے وہ سیکھنے کا عمل کبھی رکنا نہیں چاہیے. آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں. تو نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. اللہ حافظ.